اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں دلخراش واقعہ، شادی والے گھر میں سلنڈر دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 6 افراد جاں بحق، 10 زخمی، دھماکے سے 4 گھر زمیں بوس ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے زخمیوں اور لاشوں کو ملبے سے نکال کر پیمز ہسپتال منتقل کر دیا۔ متعدد افراد کی حالت تشویشناک۔ حکام کے مطابق گھر میں شادی کی تقریب کے دوران مہمان جمع تھے کہ دھماکہ ہو گیا۔ متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گیس لیکیج کے باعث سلنڈر دھماکہ ہوا۔ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحبزادہ یوسف نے بتایا، متاثرہ گھروں کے ملبے سے 16 افراد کو نکال لیا گیا۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد وجوہات کا تعین ہوگا۔ خیبر میں شادی کی خوشی ماتم میں بدل گئی۔ باب خیبر کے سامنے کار اور ٹرک میں تصادم، کار سوار دلہا سمیت 4 دوست جاں بحق۔ دلہا کو سیلون سے تیار کر کے دوست واپس لے کر جا رہے تھے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹنگ ہے۔ پاکستان کا صومالیہ کی علاقائی استحکام کی غیر مشروط مکمل حمایت کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار جدہ میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسرائیل کے صومالیہ پر اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور عالمی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ کوئی بیرونی ادارہ یا ریاست اس حقیقت کو بدلنے کا قانونی یا اخلاقی حق نہیں رکھتی۔ اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان OIC اور عرب ممالک کے ساتھ فلسطینی حق خود ارادیت کے لیے تعاون کرے گا۔ کسی بھی قسم کی جبری بے دخلی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑا ہے۔ OIC نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا نام نہاد اسرائیلی اقدام مسترد کر دیا۔ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت۔ سیکریٹری جنرل OIC نے جدہ میں وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صومالی لینڈ سے متعلق اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے کہا کہ صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے پورے ملک میں پھیل گئے۔ مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 116 ہو گئی۔ 37 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ 2600 سے زائد افراد گرفتار۔ پرتشدد مظاہروں کے 200 سے زائد منتظمین کی گرفتاری کا بھی دعویٰ۔ تہران، تبریز، اصفہان، مشہد اور کرمان سمیت 180 سے زائد شہروں میں احتجاج۔ مظاہرین نے گاڑیاں، بینک، سرکاری عمارتیں اور درجنوں گھر جلا دیے۔ پاسداران انقلاب کو صورتحال کنٹرول کرنے کی ذمہ داری مل گئی۔ پاسداران انقلاب کا سیکیورٹی کو ریڈ لائن قرار دے کر سخت کارروائی کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ ایرانی حکومت نے کہا، پرامن احتجاج پر کوئی پابندی نہیں، فسادیوں سے سختی سے نپٹیں گے۔ تہران میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے مقابلے میں نمایاں بہتری۔ تہران کے بیشتر علاقے پرسکون، معمولات زندگی بحال، احتجاج محدود۔ تہران میں توڑ پھوڑ کے واقعات میں واضح کمی آئی۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو کارروائی کی دھمکی۔ امریکہ ایران کے فوجی اہداف پر فضائی حملے کر سکتا ہے، وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ ادھر امریکی انٹیلیجنس حکام نے ایرانی احتجاج کو کمزور قرار دے دیا۔ ایران میں احتجاجی مظاہرے حکومت کے لیے بڑا خطرہ نہیں، احتجاج ناکافی توانائی کا شکار ہے، حکومت کو عدم استحکام سے دوچار نہیں کر سکا۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو ٹیلی فون۔ ایران میں احتجاج، غزہ اور شام کی صورتحال پر گفتگو۔ یورپی یونین کی جانب سے ایران کے مظاہرین کی حمایت۔ مظاہرین پرتشدد کی مذمت۔ سربراہ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام آزادی سے زندگی گزارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
یورپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے والے مظاہرین کے ساتھ ہے۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ پرچم اتار لیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق سفارت خانہ خالی کروایا جا چکا تھا۔ لندن میں ایرانی سفارت خانہ کل سے کام شروع کرے گا۔ کسی ملک کو حق نہیں کہ دوسرے ملک کے اندرونی امور میں مداخلت کرے یا ان پر فیصلہ مسلط کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکہ اور یورپی یونین کے بیانات کی مذمت، کہا باشعور ایرانی شہری ایسی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا فوجی سربراہ کو گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم۔ برطانوی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ امریکی معیشت کی صورتحال اور مڈ ٹرم انتخابات سے توجہ ہٹانے کے لیے گرین لینڈ پر کارروائی چاہتے ہیں۔ سینئر امریکی فوجی حکام کی گرین لینڈ پر حملے کی مخالفت۔ ملک بھر میں غضب کی سردی، شہری ٹھٹھرنے لگے۔ معمولات زندگی متاثر، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -14، اسکردو -13، استور گوپس -10، ہنزا گلگت -8، کلات بگروٹ -6 اور دیر میں -5 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب سندھ اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج، کئی مقامات پر موٹر ویز بند، پروازوں کا شیڈیول بھی جزوی متاثر۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے 16 جنوری تک سردی کی شدت میں اضافے بارے الرٹ جاری کر دیا۔ مری گلیات پوٹوہار ریجن میں شدید سردی کے ساتھ برف باری کا امکان، دھند اور سموک کی صورتحال میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ نواز شریف کینسر اسپتال لاہور میں جناح اور سرگودا میں نواز شریف کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ سمیت دیگر کی جلد تکمیل کی ڈیڈ لائن۔ نواز شریف کینسر اور جناح کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کو اسی ماہ فعال کرنے کی ہدایت۔ لیڈی ولنگڈن اسپتال کی تعمیر نو بھی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا، نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں پاکستان بھر سے آنے والے ہر کینسر مریض کا علاج ہوگا۔ پی ٹی آئی کو کراچی میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ سندھ حکومت کا جناح باغ میں جلسے کے لیے این او سی جاری۔ پی ٹی آئی کا تاخیر سے اجازت ملنے پر باغ جناح میں جلسہ کرنے سے انکار۔ صدر پی ٹی آئی سندھ حلیم عادل شیخ نے کہا، باغ جناح نہیں، مزار قائد کے گیٹ کے سامنے جلسہ ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ پی ٹی آئی کو سڑک پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، ایسا ہوا تو حکومت سخت ایکشن لے گی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے، باغ جناح وفاق کے پاس ہے، اسی وجہ سے اجازت میں کچھ تاخیر ہوئی، باغ جناح میں ہی جلسہ کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی چاہے تو جلسہ ایک دن آگے بڑھا دے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ کراچی میں آج تاریخی جلسہ ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا فوری طور پر ملتان سلطانز کو فروخت کرنے کا فیصلہ۔ پی ایس ایل میں انویسٹرز کی بڑھتی دلچسپی کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ حیدرآباد اور سیالکوٹ کی آکشن کے دوران پی سی بی کو ملتان سلطانز کے لیے بھی سرمایہ کار ملے۔ ذرائع کے مطابق ملتان سلطانز کی آئندہ سال کے بجائے رواں سیزن سے پہلے ہی نیلامی ہوگی۔ گرین شرٹ سری لنکا کو پچھاڑنے کو تیار۔ لنکن شیر بھی ٹی 20 سیریز بچانے کے لیے بے قرار۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی 20 آج دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری حاصل۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں آئی سی ای آفیسر کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت پر امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ ہزاروں افراد کا منی ایپس میں آئی سی ای ایجنٹ کے خلاف مظاہرہ۔ امریکن ریکن کانگریس کا اعلان عمر کو آئی سی ای ہیڈ کوارٹر میں جانے سے روک دیا گیا۔ مظاہرین نے خطاب میں الہان عمر نے کہا کہ قانون کے نام پر لوگوں کو ڈرانے کی کوشش ناکام ہوں گے۔ طاقت کا غلط استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ آئی سی ای افسران کا آج نہیں تو کل احتساب ضرور ہوگا۔
امریکہ نے وینزویلا کے سرکاری فنڈز کے تحفظ کے لیے قومی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ وینزویلا کے اثاثوں کو عدالتی دعووں سے استثناء حاصل، ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وینزویلا کے تیل کی فروخت سے حاصل شدہ رقوم کی منتقلی یا استعمال پر پابندی ہوگی۔ وینزویلا میں امریکی مداخلت کے خلاف سویڈن اور برطانیہ میں مظاہرے، اسٹاک ہوم میں مظاہرین کا وینزویلا میں امریکی مداخلت کے خلاف احتجاج، برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر شہریوں کا مظاہرہ، برطانوی حکومت سے امریکی مداخلت کی مذمت کرنے کا مطالبہ۔ وینزویلا میں سرمایہ کاری کرنا ممکن نہیں، امریکی آئل کمپنی ایکسن موبل نے صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا۔ کہا وینزویلا میں سرمایہ کاری کے لیے تجارتی فریم ورک، قانونی نظام اور ہائیڈرو کاربن قوانین میں نمایاں تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ ادھر بھارتی نجی کمپنی نے وینزویلا سے تیل کی خریداری کے لیے امریکہ سے اجازت مانگ لی۔ اسلامی دنیا اب 100 سالہ نیند سے بیدار ہو چکی ہے اور اپنی مشترکہ طاقت کو پہچان رہی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے مسلم ممالک کا اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت قرار دے دیا۔ بولے جب مسلم ممالک اور اقوام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوتے ہیں تو انہیں اپنی حقیقی صلاحیتوں اور اثر و رسوخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسلم ممالک کا اتحاد ہی موجودہ چیلنجز کا مؤثر جواب ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اسرائیل کو ایران میں کشیدگی سے فائدہ اٹھانے پر بھی خبردار کر دیا۔ کہا ایران کی داخلی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی اسرائیلی کوششیں ناکام ہوں گی۔ امریکی فوج کے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، داعش کے ٹھکانوں اور عسکری صلاحیتوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے داعش پر فضائی حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ادھر شام کے شہر حلب میں فوج اور کرد فورسز میں کشیدگی برقرار، جنگجوؤں کا شہر چھوڑنے سے انکار، جھڑپوں میں 46 افراد ہلاک، 2 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، ترکی نے فریقین سے تحمل کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی ریاست مسیسپی کے شہر ویسٹ پوائنٹ میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک، 24 سالہ ملزم نے شہر کے 3 مقامات پر فائرنگ کی۔ 24 سالہ ملزم کی فائرنگ سے والد، بھائی اور چچا بھی جان سے گئے۔ پولیس نے تعاقب کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی میں برفانی طوفان گوریٹی نے تباہی مچا دی، لاکھوں افراد بجلی سے محروم، اسکول بند، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ برطانیہ سے جرمنی تک برفانی طوفان کے باعث خطرناک موسمی صورتحال، جرمنی کے شمالی حصوں میں شدید برف باری، شاہراہیں برف سے ڈھک گئیں۔ فرانس کے شمالی علاقوں میں ہواؤں کی رفتار 216 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں 30 سینٹی میٹر تک برف پڑی، ریلوے ٹرانسپورٹ معطل۔ ماہرین کا زمین کے 700 کلومیٹر نیچے وسیع آبی ذخیرے کی موجودگی کا انکشاف، یہ حجم تمام سمندروں سے بڑا ہے۔ حیران کن طور پر اتنی گہرائی میں شدید دباؤ اور درجہ حرارت موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پانی مائع حالت میں نہیں بلکہ معدنی کرسٹل کی صورت میں ہے۔ اور جنوبی کوریا میں آئس فشنگ فیسٹیول، ہزاروں سیاحوں کے منفرد ایونٹ میں شرکت۔ حکام کے مطابق 3200 غیر ملکی سیاح بھی فیسٹیول سے لطف اندوز ہوئے۔